قبروں پر مزار والے کہتے ہیں کہ فوق منع ہے، فوق منع نہیں، الا منع ہے. یہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا مشکل سوال جو لکھا ہے یہ کیا ہے. اس کو آپ سمجھ لیں. عربی میں فوق اور الا کا فرق ہے. عربی زبان میں فوق کہتے ہیں انگلش میں اپون کو. مثلا میں یہ قرآن پاک ہے، یہ بال پوائنٹ ہے، یہ میں اگر کہوں نا تو یہ بال پوائنٹ جو ہے وہ قرآن کے اوپر ہے. بال پوائنٹ از آن قرآن. عربی میں سے کہا جائے گا کہ وہ قرآن کے اوپر ہے، علی القرآن. ٹھیک ہے، یہی بال پوائنٹ میں اٹھا کے یوں کر لوں. اب اردو میں تو یہ بھی پر ہے اور یہ بھی پر ہے، لیکن انگریزی ورسٹائل زبان ہے اور عربی بھی بڑی ورسٹائل زبان ہے. عربی میں اس دونوں پر میں فرق ہے. اس کو آن کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اپون. پین از اپون دا بک اور یہ ہے پین از آن دا بک. اس طریقے سے وہ ہوگا کہ وہ جو قلم ہے وہ علی القرآن ہے اور یہ ہے فوق القرآن. تو وہ کہتے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ قبروں پر عمارتیں مت بناؤ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر نئی عمارت ہونی چاہیے. یعنی یہ ایگزیکٹ قبر کے اوپر عمارت نہ ہو، بلکہ یہ والی جو عمارت ہے فوق والی، اپان والی، وہ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. گنبد اپان ہوتا ہے، فوق ہوتا ہے، الا نہیں ہوتا. اچھا اب یہ ٹیکنیکلی تو بات ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ السلام جب یہ باتیں کر رہے تھے سننے والوں کے دماغ میں اتنی باریکیاں نہیں تھیں. میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے. صحابہ کی زندگی میں قبۃ الصخرہ بنا ہے، ڈوم آف دا راک. نبی علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے وہ گولڈن ڈوم جو بنا ہوا ہے وہاں پہ یروشلم میں، ٹیکنالوجی تھی لیکن نبی علیہ السلام کا گنبد نہیں بنایا انہوں نے. 650 سال تک کسی نے نہیں بنایا، کیونکہ ان کو پتا تھا اور یہ آن اور اپان اور الا اور فوق کا فرق ان کو پتا تھا، جو آپ کے علماء آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو بہرحال میں اس کو فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری کرتے ہوئے اسی پہ آگے چلتا ہوں. اس میں بھی یہ پھنس جائیں گے. مجھے اس پہ لطیفہ ایک یاد آ گیا. 2008 کی بات ہے، نئے نئے ہم کتاب و سنت کے منہج کی طرف آئے، یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ مزارات والی جب میں نے حدیثیں پڑھی تو میں نے اس پہ ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، وہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گا، پلس میرا مسئلہ نمبر 27 ہے اس کے اوپر. غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی فوت ہو چکے ہیں. میرا ذہن انہوں نے کھولا، کئی معاملات میں مجھے اختلاف ہے لیکن کئی معاملات میں واقعتاً اللہ نے ان کو ہدایت کی طرف گامزن کیا تھا. مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں وہ بریلویوں کے شیخ الحدیث تھے. شرح صحیح مسلم 7 جلدوں میں لکھی ہے. مسلم شریف میں بھی یہ حدیثیں آئیں، انہوں نے مزارات کے حق میں لکھا. میں نے ان کو فون کر کے، مجھے صحیح طرح یاد ہے عصر کے بعد کا ٹائم تھا، میں نے فون کیا، پہچان کے میری ملاقات بھی تھی ان سے، عزت کرتے تھے ماشاءاللہ. مجھے کہنے لگے، میں نے کہا یہ مزار، وہ کہتے ہیں وہ تو حدیث میں ہے کہ قبر پر بنانا منع ہے، قبر کے اپون یا فوق کا تو منع نہیں ہوا. تو میں ان کو سمجھاتا رہا کہ بھی نبی علیہ السلام جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ قبر کے اوپر مطلقاً عمارت بنانے کی بات کر رہے تھے، ایگزیکٹ قبر کے اوپر والی بات نہیں. نہیں وہ اس زمانے میں بناتے تھے، یہ کرتے تھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس وقت آپ کے جتنے بزرگوں کے مزارات بنے ہوئے ہیں ان کے گنبدوں کو تو چھوڑ دیں، وہ قبروں کے الائی اوپر بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ لاہور میں جامعہ نعیمیہ کے اندر رہے ہیں، وہ جامعہ نعیمیہ میں بھی بڑا عرصہ رہے تھے. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا آپ نے علی بن عثمان حجویری صاحب المعروف داتا گنج بخش، ان کے قبر پر حاضری ہوئی ہوگی آپ کی؟ کہتے ہیں ہاں جی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ ان کی جو قبر ہے نا اوریجنلی وہ تو تہخانے میں ہے، اس کو کم از کم 15-20 فٹ ایکسٹینڈ کر کے اوپر لایا گیا. وہ قبر نیچے ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کنسٹرکشن کرتے ہوئے نیچے تہخانہ بن گیا. ابھی جو آپ کو اوپر منزل نظر آتی ہے وہ بیسیکلی پہلی منزل ہے، نیچے بھی اس کے پورا تہخانہ ہے، وہ پورے کمپلیکس کا. نیچے سے قبر ایکسٹینڈ کر کے اوپر لائے ہیں، وہ کم از کم 10-12 فٹ تو وہ بنتی ہے، اتنی تو ایک منزل ہوتی ہے. پھر اوپر بھی اتنی نکلی ہوئی ہے کم از کم جتنی ہماری کیمرے کی ہائٹ ہے 4-5 فٹ. تو میں نے کہا یہ 20 فٹ تو ایگزیکٹ الا قبر ہے، قبر پر، آن دا قبر، آن دا گریو. اٹ از ناٹ اپان دا گریو. چلے اوپر والا گنبد تو اپان ہے، یہ تو الا ہے نا. اب بتائیں. کہتے جی میں نے بس انجینئر صاحب جواب جو دینا تھا دے دی. میں نے کہا نہیں بتائیں نا، آپ نے جو ڈاکٹرین بتائی تھی اس ڈاکٹرین میں تو یہ ہے، یہ اس میں آتا ہے. کہتے بس چھوڑ دیں اس مسئلے کو، رہنے دیں. تو ان کی خاموشی اور شرمندگی یہ بتا رہی تھی کہ آپ کے اصول اور مبادی پہ بھی آپ کا موقف غلط ہے. اب آپ سارے مزارات لے لیں، آپ گنبدوں کو نہ ڈسکس کریں، پہلوان کو ان کے زور پر گرائیں، جو وہ چیزیں خود مانے ہوئے ہیں نا وہی ان کو بتائیں کہ ہاں جی آپ اس کی تعویل یہ کرتے ہو کہ قبر کے اوپر عمارت بنانا غلط ہے.
آپ کے سارے یہ مزارات جو ہیں یہ ایگزیکٹ قبر کے اوپر 5-5 6-6 فٹ بنے ہوئے ہیں. شہاب الدین سہروردی ان کا جو باولک ملتانی صاحب کا مزار ہے ملتان میں, وہ آپ دیکھ لیں کتنی ہائٹ ہے. شہباز سخی شہباز قلندر مزار بھی چلے جائیں, وہ بھی آپ دیکھیں قبر کے اوپر کتنی ہائٹ ہے. یہ وہ ہائٹ ہے جس کو بریلوی مسلم شریف کی حدیث کے تحت خود غلط سمجھتے ہیں. گنبد کو تو چھوڑ دیں, یہ اعلیٰ کو تو برابر کرائیں. اور دوسری طرف احمد رضا بریلوی صاحب نے وصیت کی تھی کہ میری قبر ایک بالش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. احمد رضا بریلوی صاحب کا مزار اوپر تو بنا ہوا ہے لیکن نیچے قبر اتنی ہے اور کچی ہے, پکی بھی نہیں ہے. ابھی بھی آپ تصویریں دیکھ لیں مزار کی, ان کی کچی قبر ہے, ایک بالش. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے 1390, سفیان تمار رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی قبر دیکھی ہے, تابعین میں سے ہیں وہ, اور وہ کہتے ہیں وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی ہے. اونٹ کی کوہان جو ہے ایک بالش 9 انچ 10 انچ یا 1 فٹ تک آپ کہہ لیں. باقی مسئلہ نمبر 27 دیکھ لیں, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے کلیریفیکیشن ہو جائے گی.